السلام علیکم ناظرین، ماہ اکتوبر کی نیوز بلیٹن کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کے روبرو حاضر ہیں۔ 12 ربیع الاول میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہر سال کی طرح امسال بھی یوتھ ونگ جماعت اسلامی ہند ریاست مہاراشٹر کی جانب سے آل مہاراشٹر میگا بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس کے تحت ریاست کے 30 مقامات پر کیمپ منعقد کیے گئے۔ نوجوانوں نے بڑے پیمانے پر تشہیری کام انجام دیا تاکہ اسپتالوں میں ہو رہی خون کی کمی کو بلڈ کیمپ کے انعقاد سے پورا کیا جا سکے۔ الحمدللہ منعقد کیمپس کے ذریعے 3174 بوتل خون جمع کیا گیا۔ یوتھ ونگ کی اس کامیاب مہم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے امیر حلقہ رضوان الرحمان خان نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم زیادہ بڑھ چڑھ کر انسانیت کی خدمت کے لیے آگے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی ہند کے لیے انسانوں کی خدمت ترجیحات میں سے ہے، کیونکہ یہ اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ہے۔ جماعت اسلامی ہند مختلف میدانوں میں کوششیں انجام دیتی ہیں، جس میں خدمت خلق ایک اہم شعبہ ہے۔ خدمت خلق میں غریبوں کی مدد، بلڈ ڈونیشن کیمپ، طبی امداد، قدرتی آفات میں ریلیف ورک، تجارت کے فروغ میں تعاون، بلا سودی قرض وغیرہ شامل ہیں۔ گزشتہ سال جب کورونا نے دوبارہ زور پکڑا، تب جماعت اسلامی ہند اورنگ آباد جنوب نے سعادت نگر میں فیور کلینک شروع کیا تھا، جسے ایک مکمل ہیلتھ گائیڈنس سینٹر میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کا افتتاح امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر رضوان الرحمان خان کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر جماعت اسلامی مہاراشٹر کے معاون امیر مولانا الیاس خان فلاحی، جماعت اسلامی ہند اورنگ آباد کے دیگر ذمہ داران اور شہر کے معزز شخصیات و معروف ڈاکٹرز موجود تھے۔ کلینک کے افتتاح کے موقع پر امیر حلقہ نے کہا کہ انشاءاللہ یہ کوشش اس علاقے کے لیے ایک نعمت ثابت ہوگی اور یہ پروجیکٹ شہر کے لوگوں کے لیے بڑی خدمات انجام دے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت منفرد آئیڈیا ہے، جسے پورے شہر میں ڈاکٹرز کا نیٹ ورک بنا کر کم وسائل میں زیادہ لوگوں کی خدمت کا کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ بچیوں کے عالمی دن کے موقع پر جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر نے ایک آن لائن پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں پونے سے معروف سماجی کارکن سشما تائی اندھارے اور اورنگ آباد کی شائستہ قادری شامل ہوئیں۔ سشما تائی اندھارے نے کہا کہ بے شک اسلام نے خواتین کو بہت سے حقوق دیے ہیں، مگر مسلم سماج نے ان پر کتنا عمل کیا اس کا احتساب ضروری ہے۔ شائستہ قادری نے رحم مادر میں بچیوں کے قتل کی پرزور الفاظ میں مذمت کی۔ آخر میں صدارتی خطاب میں شعبہ دعوت کے سیکرٹری محمد سمیع نے بچیوں اور خواتین کے تعلق سے اسلام نے جو حقوق متعین کیے ہیں انہیں بیان کیا، نیز خواتین کے تعلق سے سماج میں پھیلی بے حسی پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے تعلق سے جملہ مسائل کا حل صرف اسلامی تعلیمات ہی میں پوشیدہ ہے۔ مذکورہ پروگرام سے سینکڑوں مرد و خواتین نے آن لائن استفادہ کیا۔ برادران وطن بطور خاص وطنی بہنوں کے درمیان اس پروگرام کی خاصی پذیرائی ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی ہند داپولی رتنا گیری کی جانب سے مارچ 2021 میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حیات طیبہ تحریری انعامی مقابلہ منعقد کیا گیا تھا۔ یہ ایک مطالعاتی مقابلہ تھا جو انگریزی اور اردو زبانوں میں ہوا۔ ابو سلیم محمد عبدالحی کی کتاب حیات طیبہ سے سوالات اخذ کیے گئے۔ اس میں کل 56 مرد و خواتین نے شرکت کی۔ کالج کی عمر سے لے کر 75 سال کی عمر تک کے افراد نے اس میں حصہ لیا۔ ماہ اپریل سے کووڈ-19 کی دوسری لہر کے سبب ریاست میں دوسرے لاک ڈاؤن کے سبب انعامات تقسیم نہیں کیے جا سکے تھے، اس لیے 17 اکتوبر 2021 کو جلسہ تقسیم اسناد و انعامات کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت علاقے کوکن کے معروف عالم دین مولانا داؤد عبدالحمید کودے محتمم جامع فیض القرآن کالستہ نے فرمائی۔ پروگرام سے مولانا محمد نصیر اصلاحی ناظم اعلیٰ مجلس علماء تحریک اسلامی مہاراشٹر، مفتی حسین مقادم ناظم انجمن دردمندان تعلیم و ترقی علاقے داپولی نے بھی خطاب فرمایا۔ پہلا انعام 2000، دوسرا انعام 1500 اور تیسرا انعام 1000 روپے پر مشتمل تھا۔ اول دوم سوم مقام حاصل کرنے والوں کے علاوہ 5 شرکاء کو 500 روپے کے ترغیبی انعامات بھی دیے گئے۔ پوزیشن حاصل کرنے والوں کو ٹرافی سے نوازا گیا۔ تمام شرکاء کو بھی سند و اعزاز سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر پرویز مانڈیوالا انچارج اسلامک انفارمیشن سینٹر ممبئی نے تہران میں منعقد 35ویں بین الاقوامی اسلامی اتحاد کانفرنس میں جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کی جانب سے آن لائن شرکت فرما کر نمائندگی کی۔ کانفرنس سے آن لائن خطاب فرماتے ہوئے ڈاکٹر پرویز نے اسلام کے نظام عدل و جہاد کے فلسفے کو پیش کیا اور کہا کہ اسلام میں جہاد و قتال کا مسئلہ یہ ہے، اگر تقریر یعنی سفارتی ذرائع سے جب کوئی مسئلہ حل نہ ہو اور جنگ ہی ایک واحد راستہ رہ جائے، تب ظلم کے خلاف امن کے قیام کے لیے اسلام نے جہاد کی اجازت دی ہے۔
ڈاکٹر پرویز نے سورہ نساء کی آیت نمبر 57 کے حوالے سے بتایا کہ اسلام جہاد کی اجازت مظلوموں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے دیتا ہے۔ انہوں نے اسلامی اتحاد کانفرنس میں یہ کہا کہ سارے مسلمانوں کو متحد ہو کر ظلم کے خلاف مقابلہ کرنا چاہیے اور آپس کی جنگ کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ آپس کی لڑائی جہاد نہیں ہے۔ جماعت اسلامی ہند کرلا ممبئی نے منشیات کے خلاف مہم کے ذریعے عوام میں بیداری کی کوشش کی۔ مذکورہ منشیات مخالف مہم غازی بابا درگاہ ہلایو پل کرلا مغرب میں چلائی گئی۔ مہم کو گھر گھر ملاقات اور نشے کے خلاف ہینڈ بل کی تقسیم کے ذریعے کامیاب بنانے کی کوشش کی گئی۔ گھر گھر ملاقات کے دوران مقامی باشندوں نے ان مقامات کی نشاندہی کی جہاں منشیات کے اڈے ہیں یا جہاں ان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ اس پر آئندہ کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ کیسے وہاں سے منشیات کے اڈے ختم کیے جائیں اور نشے کی حالت کے شکار افراد کو بچانے کی سعی کی جائے۔ کووڈ-19 کے سخت حالات میں جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کے ذریعے کووڈ ہیلپ لائن چندرپور میں قائم کیا گیا تھا، جس میں ڈاکٹرز سے مفت صلاح و مشورے کی خدمات مہیا کرائی گئی تھیں۔ کئی فرشناس ڈاکٹرز نے مفت خدمات دیں اور صحت کے مسائل کے تعلق سے رہنمائی بہم پہنچائی۔ جماعت اسلامی ہند چندرپور کی جانب سے ڈاکٹر ابھیلاشے گاؤترے، ڈاکٹر لہالےکر، ڈاکٹر عبدالرزاق، ڈاکٹر اشفاق، ڈاکٹر کاشف، ڈاکٹر ندیم، ایڈوکیٹ فرحت بیگ، ناہید حسین، حاکم حسین اور یونائٹڈ یوتھ کے نوجوانوں کو کووڈ وارئر اپریسیشن سرٹیفکیٹ دیے گئے اور تحفتاً قرآن مجید و دیگر لٹریچر بھی دیا گیا۔ موجودہ حالات میں امت مسلمہ کو جو مسائل درپیش ہیں، جیسے امت مسلمہ کی دین سے دوری، مسلکی اختلافات، طلاق کے بڑھتے معاملات، مسلم لڑکیوں کے ارتداد کے واقعات، سودی معاملات اور نشہ خوری کے بڑھتے رجحان، ان تمام کے پیش نظر ایک نشست کا انعقاد جامع مسجد چکلی میں کیا گیا۔ مذکورہ پروگرام میں تمام ہی مکاتب فکر کے علماء اور ائمہ کثیر تعداد میں معززین شہر کے ساتھ موجود تھے۔ اس پروگرام میں مولانا حافظ شمشاد حسین خادری، بانی دارالعلوم غوث اعظم دستگیر شیگاؤں، مولانا وسیع اللہ ضلعی صدر جمعیت العلماء اکولا، مولانا الیاس خان فلاحی معاون امیر حلقہ مہاراشٹر نے رہنمائی فرمائی۔ الحمدللہ پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے تینوں مکاتب فکر کی جماعتوں نے مل کر کوششیں کی۔ جماعت اسلامی ہند ممبئی کے وفد نے سنیل پربھو MLA ڈنڈوشی گورے گاؤں سے ملاقات کی اور سیلاب و دیگر مسائل سے متاثر لوگوں کے لیے فلاحی سرگرمیوں کی طرف توجہ مبذول کروائی۔ جماعت اسلامی ہند ممبئی نے حکومت اور اس کے حساس وزیر اعلیٰ کو مطالبات پر مشتمل ایک میمورنڈم پیش کیا۔ وفد نے MLA سے اپیل کی کہ وہ اعلان کردہ فلاحی اسکیموں پر عمل آوری میں تیزی لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں اور ان تمام مطالبات کو وزیر اعلیٰ تک پہنچانے کی زحمت اٹھائیں۔ سنیل پربھو نے جماعت اسلامی ہند کی عوام کے تئیں حساسیت کو سراہا۔ انہوں نے اس معاملے کو وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے تک پہنچانے کا یقین دلایا۔ ناظرین، اس ماہ کی نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ماہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔